بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا اور اب 29 یا 30 تاریخ کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ اگرچہ وہ بینچ ٹوٹ گیا کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے آپ کو اس سے ریکیوز کر لیا ہے۔ نواز شریف صاحب اس میں انہوں نے یہ اپنے صحافی جو ان کے قریبی صحافی ہیں ان کے ذریعے اس بات کو لیک کروایا کہ شاید وہ اس میں پارٹی بننے کے لیے درخواست دیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے، جو ان کے قریبی صحافی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ میاں صاحب یہ درخواست دیں گے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایگریوڈ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی 2017-18 میں ان کے خلاف جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں شاید وہ بھی اسی لیے آیا کہ اس وقت عدلیہ جو تھی وہ دباؤ میں تھی اور اس کے پیچھے وہی ہاتھ تھے، اس کے پیچھے ایجنسیاں اسی طرح کام کر رہی تھیں جس طرح ان 6 ججز نے یہ ظاہر کیا ہے اپنے خطوط میں کہ ان سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کروائے جا رہے تھے فیصلے۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ایک دو واقعات بتاتا ہوں، اس سے آپ خود اخذ کر لیجئے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اب وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو بڑے قریبی ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ روزانہ کی بنیاد پر یا ایوری ادر ڈے کسی پروگرام میں جا کر یا کوئی گفتگو کر کے تو وہ بہت تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو اپنی مرضی سے وزیر بھی نہیں رکھ سکتی، تو یہ کیا عوام کو ڈیلیور کرے گی، اور یہ زبردستی حکومت دی گئی ہے۔ دوسری جانب رانا ثناءاللہ جو ہیں انہوں نے بھی جس طرح محسن نقوی صاحب کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ مداخلت نہیں کرتے اور کوئی زیادہ ٹھٹھے نہیں اڑاتے۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو قریبی ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں اس کے بیک ڈراپ میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور ایک ورڈ یوز کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے قریبی ذرائع، نیوز ڈپلومیسی۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ ابھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ گئی تھیں۔ جو انہوں نے ٹریول کیا تھا وہ ایک PIA کی فلائٹ سے انہوں نے ٹریول کیا تھا۔ اس فلائٹ کو اس نے جدہ جانا تھا جس پہ وہ گئے میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور سب لوگ، لیکن وہ جدہ جانے کی بجائے وہ مدینہ شریف اس کو لینڈ کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد جس فلائٹ پر انہوں نے واپس آنا تھا اس کو 2 گھنٹے انتظار کروایا گیا اور اس فلائٹ نے آنا اسلام آباد تھا لیکن اس کو لاہور اتارا گیا۔ اب اس کے اندر جو مسافر تھے انہوں نے احتجاج بھی کیا اس پر اور ویڈیو بھی بنائی اور پھر وہ ویڈیو میڈیا آؤٹلیٹس کو دی گئی۔ اس میں خاص طور پر دیکھیں بہت سارے چینلز ایسے ہیں جب ان پر یہ خبر آتی ہے تو پھر اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ اب جیو جو ہے وہ بالکل میاں صاحب کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت ان کی آنکھوں کا تارا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس خبر کو یعنی وہ فخر درانی جیسے چھوٹے ٹچے جو ہیں انہوں نے اس کو اٹھایا اور پھر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے صحافی بھی جو ہیں، میں اب ان کا نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے بھی اس پر بہت زیادہ گفتگو کی اور جیو نے اس کو خوب کوٹا پیٹا، اس خبر کو چلایا، اور حالانکہ اور جو اندر کام کرنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انکریج کیا جا رہا تھا کہ اس خبر کو آپ چلائیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اس کا شریف خاندان نے، مریم نواز صاحبہ کے قریبی ساتھیوں نے، شہباز صاحب کے جو ساتھی ہیں انہوں نے اس کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نیوز ڈپلومیسی ہے، کہ ان کو خوب جب کوٹا پیٹا اور ان کو ایکسپوز کیا، ان کی اس سے برائی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ ہماری شہرت کو نقصان پہنچا ہے، تو اس کے بعد فوری طور پر میاں نواز شریف صاحب نے یہ کیا کہ بڑے قریبی ساتھی ان کے، اب یہ خبر اظہر جاوید صاحب
سب کو پتہ ہے وہ وہاں پر لندن میں دنیا ٹی وی میں پہلے شروع میں کام کرتے تھے، پھر جیو پر کہاں کام کرتے رہے، لیکن وہ ایکچولی جس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، وہ بڑے قریبی ساتھی ہیں ان کے میاں نواز شریف صاحب کے، اور صحافی ہیں۔ تو انہوں نے یہ خبر ان کی طرف سے پہلے چلائی گئی تھی مبینہ طور پر کہ میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں عدالت میں جا سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو چلایا، بہت زیادہ چلایا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو میاں صاحب یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہیں بٹریل ان کے ساتھ کیا گیا، وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کو یہاں پہ لایا گیا تھا، لیکن اب خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید دوسری پارٹیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور شہباز صاحب کی حکومت بھی پوری طرح کام نہیں کرے گی، نون لیگ جو ہے اس کے ساتھ انٹرنل جو اس کے کانفلکٹس اس وجہ سے ہوئے ہیں، اور پھر یہ بات کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں کر رہی ہے اور وہاں پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی یا کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ اسٹیبلٹی آئے، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میاں صاحب نے یہ ایک فلر چھوڑا ہے، اپنے قریبی ساتھیوں کو اس میں استعمال کیا ہے مبینہ طور پر، اور یہ کہا ہے کہ جی میں کروں گا فائل اور میں آؤں گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ بڑا گہرا ٹیسٹ ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی تک سب کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، نون لیگ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آ گئی، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ نہیں اس کو روکنے کے لیے کیا، بلکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو ایگزیکٹو کے ڈی آر اوز اور آر اوز بنائے تھے اس فیصلے کو انہوں نے اوکے کیا۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ بھی اس بینچ نے چھینا جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، پھر فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی ایسا بینچ بنایا جس نے جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا۔ تو ابھی تک انہوں نے پنڈی کو بھی خوش کیا، لاہور کو بھی خوش کیا، لیکن اب اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو پھر وہ کس کو خوش کریں گے، کس کے ساتھ جائیں گے؟ کیونکہ وہ اپنی بظاہر ایکسٹینشن میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ اگر چیف جسٹس کا ٹینیور 30 سال کا کر دیا جائے یا ریٹائرمنٹ کی ایج زیادہ کر دی جائے، تو جو ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وعدہ بھی یہی تھا کہ آپ کو ایکسٹینشن دی جائے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جس وقت حدیبیہ مل کا کیس تھا تو گیگ آرڈر جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس کی کوئی خبر نہیں آنی چاہیے، کوئی بالکل میڈیا میں خبر نہیں آئے گی، اور پھر بہت کم سماعتوں میں بہت کم عرصے میں انہوں نے اس کیس میں سے اس کیس کو ختم کر کے کلین چٹ دے دی تھی نواز صاحب کو اور پوری شریف فیملی کو۔ تو وہ ابھی تک تو تمام پارٹیوں کو خوش کرتے آئے ہیں، لیکن اب آگے کیا ہونا ہے، کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ ان کو کسی کو ان سے شکایت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس وقت چیف جسٹس صاحب نے اپنا وزن یا کسی طریقے سے بھی نیکسس انٹائرلی نواز شریف صاحب سے شو کیا، یہ تاثر اگر بن گیا تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے کچھ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ویری انٹرسٹنگ اس وقت نیوز ڈپلومیسی اور جس طریقے سے میسیجز کنوے ہو رہے ہیں اس نے ایک بڑا ماحول بنا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو خبر چلائی ہے نواز شریف صاحب نے چلوائی ہے مبینہ طور پر، کیا وہ آتے ہیں عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ میمو کمیشن میں میمو گیٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے؟ تو لیٹ سی کہ واٹ ہیپنس، کیونکہ اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید انفارمیشن۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔